اسی لحاظ سے ہم نے لمبے چوڑے نعت خوانوں کے سلسلے مترک کر کے آدھے گھنٹے کے انشاءاللہ 2 بیانات اس میں جو ہے وہ رکھے ہیں۔ 6 بجے تک ایک سلسلہ ہوگا، اس دورانیے میں قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ العزیز وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے ہم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور اسے برکتوں والا اور برابر بنائے اور صحیح معنی میں اس کے ذریعے معاشرے کے اندر درستگی کا اہتمام فرمائے۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے، جو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں صوفیانہ کردار کی ضرورت و اہمیت۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ صوفیانہ کردار بنتا کیسے ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ عموماً جب لفظ صوفی بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لیے، لمبی زلفیں، داڑھی شیو رکھے ہوئے، لمبا چوغا پہنے ہوئے کوئی فرد ہوگا جو زمانے کے معاملات سے بالکل آزاد ایک کونے میں بیٹھا تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوگا۔ عام طور پر جب صوفی کہا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد لیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی دنیا کے اندر جو اسلام کی شرعی اصطلاح ہے، اس میں صوفی سے مراد ایسا شخص ہرگز نہیں ہے۔ یہ بندہ صوفیاء کا لباس تو پہنے ہوئے ہے، صوفیاء کے عادات تو پکڑے ہوئے ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے اور جبہ و دستار پہنے ہوئے، زلفیں رکھے ہوئے، داڑھی شیو رکھے ہوئے بیٹھا تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ لیکن جو صحیح صوفی کہ جس کی برکت سے زمانے میں انقلاب برپا ہوتا ہے، لوگوں کی کایا پلٹتی ہے، لوگوں کو حقیقت آشنائی نصیب ہوتی ہے، وہ صوفی اور ہوتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسے جوہر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے ذمہ دار محسن مربی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ ایک ماحول کے ذریعے افراد کی تیاری کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر، جو کہ پورے کا پورا تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے اور تصوف کا ایک سلیبس ہے، اگر اسی نہج پہ دیکھا جائے تو صوفی کے لیے سب سے پہلا جو رستہ ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اس رضا کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس کے ظاہر اور باطن یعنی کہ عقیدے میں اور عمل میں درستگی کا اہتمام نہ ہو۔ اس لحاظ سے اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جو سب سے پہلا باب باندھا وہ اسی پر ہے، اثبات علم حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور علم میں سب سے پہلے عقیدے کا علم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کا علم ہے، اور پھر اوصاف حمیدہ جو پاکیزہ اوصاف ہیں ان کا حصول ہے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی امر ہے تصوف کی راہ پہ چلنے والے کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل آتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کے حصول کے بعد اس پر عمل کا رستہ اپنایا جائے، کیونکہ جب تک کوئی بندہ علم کے حصول کے بعد عمل کا رستہ نہیں اپنائے گا، اس وقت تک وہ علم اس کی طبیعت کا حصہ نہیں بنے گا اور اعمال اس کی مطابقت اختیار نہیں کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کو طویل وقت جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، کبھی 10 سال، کبھی 20 سال، کہ وہ اپنی اس علم کے مطابق اپنے عمل کو بنائے تاکہ اس کو اس علم کی حقیقت سے جو ہے وہ آشنائی ہو جائے، کیونکہ علم ایک اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے۔ اب علم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس کی ہر شے پر بادشاہی ہے، اور ہر جگہ اسی کی رحمتوں کے بسیرے ہیں۔ اب یہ ہے علم اور حقیقت۔ اب ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کا علم حاصل کرنا، اور ایک ہے کہ عمل کا اس کے ساتھ اتنا مطابق ہو جانا کہ اس حقیقت سے اس کو آشنائی ہو جائے۔ تو صوفیاء کاملین جو ہوتے ہیں وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی راہ پہ چلتے ہیں اور اس مطابقت کے رستے کو اپنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا وصف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جوں وہ علم کے رستے پر اور عمل کے رستے پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس
علم کے رستے پر اور عمل کی راہ پر چلنے کے سبب اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے اندر اوصاف حمیدہ، اچھے جو اوصاف ہیں وہ ان کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسا ایسا جو برے اخلاق ہیں وہ ان کی طبیعت سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اچھے جو اوصاف ہیں وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو علم حاصل ہو چکا ہوتا ہے اس علم کی برکات اس طرح سمیٹ چکے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسبات علم کے بعد جو دوسرا باب باندھا وہ ہے فقر کا باب، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر توجہ کے ساتھ اہتمام کی کوشش کی جائے، اور اس علم سے دائیں بائیں کوئی رستہ نہ اپنایا جائے، اس علم کو پکڑا جائے، اور اس کے لیے عمل کے رستے پہ چلتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہ پکڑا جائے۔ اب یعنی کہ علم کے بعد عمل، اور عمل کے ساتھ ساتھ رضا الہی، اس کو جو ہے وہ کامل طور پر تھامنے کا اہتمام کیا جائے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ تین رستے اپنا لیتا ہے تو پھر رب کائنات جل وعلا اس بندے کو حقیقت شناسا کر دیتا ہے۔ اب وہ حقیقت شناسا کیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف کے اندر ایک حدیث طیبہ لاتے ہیں، اور وہی حدیث طیبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور کے اندر آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا شدید مرحلہ ہے، کہ فی زمانہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیو، ممکن ہے اگر ہم اللہ کی توفیق کے سہارے چل پڑیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کی راہوں پر چلیں تو تب بھی تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اگر ہم اس کی رضا پانے کے لیے اس کی عطا کردہ علم کے موافقت اختیار کرتے ہوئے زمانے پہ چلنے کا اہتمام کریں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا آج بھی دلوں کی پاکیزگی عطا فرما دے گا، اور اس میں پھر علم کے لحاظ سے کیا ہے یہ بات بھی واضح رہے کہ علم یہ کہ علم ایک ہے کہ بندہ مطلقاً درس انظامی کے لیے چل پڑے اور وہاں پر 10-12 سال جو ہے وہ لگائے اور پھر علم حاصل کرنے کا اہتمام کرے، بلا شبہ یہ بھی ایک بڑا مبارک عمل ہے۔ لیکن رب کائنات جل وعلا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے 10-12 سال لگانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ چند لوگوں کو فرمایا کہ تم جو ہے وہ 10-12 سال لگا لو اور پھر آ کر معاشرے میں اصلاح کا اہتمام کرو۔ عامت الناس کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ عامت الناس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے مطابق جوں زندگی میں نظام آگے بڑھتا جائے تو علم حاصل کرتے چلے جائیں، اور اس کی موافقت میں اپنے عمل کو بنانے کا اہتمام کریں، اور اس میں رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا کو پانے کا اہتمام کیا جائے، اس کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اس پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آج صبح تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اب یعنی کہ دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں پکا بندہ مومن ہوں۔ تو حضرت حارثہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ، پکا بندہ مومن ہونا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ تو حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں ایمان لایا تب سے لے کر آج تک، یعنی کہ آپ کے سوال کرنے تک، جب سے ایمان لایا تب سے آج تک دن میں نے روزے میں گزارا اور رات میں نے قیام میں گزارا۔ اب عام روٹین میں دن روزے میں رکھنا اور رہنا اور رات جو ہے وہ قیام میں گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے شرعی طور پر روزہ سمجھا جاتا ہے، صبح سحری سے افطاری تک روزہ، اس سے یقیناً ایک مراد یہ ہے، اور دوسرا مراد یہ ہے کہ روزے سے مراد یہ ہے کہ خود کو روکے رکھنا، یعنی کہ ہر حرام امر سے خود کو روکے رکھنا، یہاں تک کہ ہر شبہ والے معاملے سے بھی خود کو روکے رکھنا۔ حضرت حارثہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبہ اور حرام والے معاملے سے میں نے دن میں خود کو بچائے رکھا، اور رات کے وقت میں نے کچھ وقت اپنے نفس کے لحاظ سے رکھتے ہوئے جو اس کا حق تھا اس کو دینے کے بعد پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی کہ جب سے میں ایمان لایا تب سے تسلسل کے ساتھ میں اس کیفیت میں رہا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ جو نفس ہے یہ بڑا پلید ہے، اس میں سے جو نجاست ہے اس کو نکالنے کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے، اور اس مشقت کے لیے جھگی لگا کر اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ یہ شرارتوں کی طرف نہ چل پڑے اور اس میں
میں قباحتیں پیدا نہ ہو جائیں، اس کے لحاظ سے خاص پہرا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے اللہ جل وعلا یہ کمال عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا، فکر کو بھی آزاد چھوڑ دیا، عمل کو بھی آزاد چھوڑ دیا، اور فکر اور عمل کے مطابقت ہم نے جو ہے وہ پیدا کرنے کا جو رستہ ہے اس کو اپنانے کا اہتمام نہیں کیا۔ میرے بھائیو، صوفیاء کی جو درگاہیں ہیں یا صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں، ان میں یہ پہلو لازم ہے کہ ایمان لانے کے جو سب سے پہلا امر ہے وہ یہ ہے، جس ذات پر ایمان لائے اس ذات نے جو رستہ عطا فرمایا ہے اس کی بندگی کا، اس کو صحیح طریقے سے تھامنے کا اہتمام کیا جائے، اور پھر دن بھی اسی طرح گزارے جائیں اور رات بھی اسی طرز پر آگے بڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ میرے بھائیو، آج زمانہ جس نہج پہ چل رہا ہے یہ زمانہ فطری نظام سے برعکس ہے۔ وہ نظام جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا وہ نظام عین فطرت کے مطابق ہے، وہ انسان کے ظاہر کو بھی کمال دیتا ہے اور باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کمال عطا فرماتا ہے۔ اس نظام کے سبب جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اس نظام کو آج پھر سے جو ہے وہ تھامنے کی ضرورت ہے۔ زمانے کا رش انسان کو کچل رہا ہے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اور اس کے فکر کو بھی جو ہے وہ گندا کر رہا ہے اور اس کے عمل کو بھی جو ہے وہ گدلا کر رہا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم صوفیاء کاملین کو ماننے والے لوٹ چلیں ان کی تعلیمات کی طرف، اور ان کی عظمتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ نگاہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت زید بن حارثہ دلیل دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک میں دن روزے میں رہا اور رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام میں حاضری میں رہا۔ اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ راتوں کو اگر ہمارے اوقات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے سامنے، فضول مجالس میں اور موبائل کے سامنے اگر گزرتے ہیں اور ہمیں رب ذوالجلال کی رضا کی طرف توجہ کرنے کے لحاظ سے کوئی ذہن میں خیال پیدا نہیں ہوتا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں اور کس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے مبارک بندوں کا طریق ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا اور اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ چیزیں ہیں جس کے سبب رب کائنات جل وعلا جس بندے کو رات کی تاریکی میں اللہ کی بندگی کا اجالا میسر آتا ہے، اسی بندے کو صبح کی روشنی میں اللہ کی بندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ آج اس وقت اشد ضرورت ہے اس نہج کو جو ہے وہ اپنانے کا اہتمام کیا جائے۔ اب حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک دن روزے میں رہا اور رات میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اہتمام کیا۔ اب میرا حال یہ ہے کہ نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش معلیٰ پر کیفیات نظر آتی ہیں، اور اگر نگاہ نیچے کرتا ہوں تو تحت الثری تک جو کچھ ہے وہ سب نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو مارنے کا اہتمام کرے، اپنی عادات کو کنٹرول کرنے کا اہتمام کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو جدید تعلیم ہے، قدیم تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم پر نظر رکھنے کا اہتمام کرے، تاکہ معاشرے کے اندر وہ اسلام کو بلندتر کرنے اور زمانے کو مسخر کرنے کا سلسلہ اس کے ہاتھوں ہو جائے۔ یہ دونوں پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے عین ممکن ہے اس حدیث طیبہ سے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت حارثہ نے یہ عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ پکا مومن ہونا اسی چیز کا نام ہے کہ بندے کا دل جو ہے اس کے سامنے ہر شے کھلی ہوئی نظر آئے، رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا کا اتنا غلبہ ہو کہ جدھر دیکھے اس رب ذوالجلال کی رحمتوں کا سلسلہ نظر آئے۔ اب ساتھ ہی یہ پہلو بھی واضح رہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ حقیقت آشنا ہوتا ہے۔ آج ہماری حقیقتیں نظریں جو ہیں بالکل محدود ہو چکی ہیں، لیکن صوفیاء کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ حقیقت آشنا ہوتی ہیں۔ چونکہ اعراض ہیں بزرگان دین کے، میں ان کے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف میں ان کا مزار ہے، بہت بڑے سوروردی بزرگ ہیں۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر جو سلسلہ عالیہ سوروردیہ ہے اس کا آغاز انہی سے ہے۔ یہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سوروردی کے جو ہے وہ مرید ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی کی بارگاہ میں پہنچے تو جس دن پہنچے حضرت نے اسی دن جو ہے وہ خلافت عطا فرما دی، جس دن پہنچے اسی دن خلافت عطا فرما دی۔ ایک طویل عرصہ سے مریدین جو آپ کے پاس تھے ان کو تھوڑا سا دل میں کیفیت اٹھی، ملال اٹھا کہ ہم تو عرصہ ہو گیا جناب کی بارگاہ میں ہیں، لیکن یہ جوان ہے کہ آیا ہے اور آتے ہی خلافت عطا فرما دی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی امتحان ہو لے، امتحان کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کس قابل ہے۔ آپ نے امتحان لیا، امتحان یہ تھا کہ آپ نے فرمایا یہ مرغیاں ہیں، ان کو لے جاؤ اور جہاں تمہیں یہ نظر آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا وہیں پہ اس کو ذبح کر کے واپس لے آنا۔
کوئی نہیں دیکھ رہا، وہیں پہ اس کو ذبح کر کے واپس لے آنا۔ سب احباب جاتے ہیں، کوئی 1 گھنٹے میں واپس، کوئی 2 گھنٹے میں واپس، کوئی آدھے گھنٹے میں واپس، کوئی 1 دن میں واپس۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا کا 3 دن کے بعد واپسی ہوئی، تو اسی طرح کے ہاتھ میں مرغی زندہ ہے اور واپس آ گئے، ہاتھ میں مرغی زندہ ہے اور واپس آ گئے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شیخ شہاب نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کو کوئی جگہ نظر نہیں آئی کہ جہاں پر بیٹھ کر اس مرغی کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا اہتمام کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں جدھر بھی گیا دیکھنے والا دیکھ رہا تھا۔ یہ جو کیفیت ہے کہ حقیقت شناسا ہو جاتا ہے بندہ، اس کو حقیقت تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب عقیدہ اور عمل دونوں برابر ہو جائیں تو سمجھے کہ اس کو تصوف کی راہ میسر آ گئی، اور جب عقیدہ اور عمل میں موافقت نہ ہو، اس میں دراڑ ہو، اس میں ایک جو ہے وہ پردہ ہو، اور بندے کا عمل عقیدے کے مخالفت میں چل رہا ہو، تو یاد رکھیے گا ایسا بندہ تصوف کی راہ پہ نہیں، کسی اور رستے پہ ہو سکتا ہے، وہ تصوف کی راہ پہ نہیں ہے۔ تو صوفی کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت آشنا ہوتا ہے، زمانے کے اندر اس نہج پہ آگے بڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں ایک فرد تھے، ان کے شیخ تھے، وہ بھی تو دنیا سے جانے لگے، تو انہوں نے اپنی خلافت کا انتقال کرنا تھا۔ تو انتقال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی خلافت اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا، اپنے بھانجے کو دوں گا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا سرمایہ ہے، آپ بیٹے کو دیجئے، جا کے آپ اپنے بھتیجے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امتحان لے لیتے ہیں۔ امتحان کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کچھ گھاس توڑ کے لے آؤ میرے لیے۔ بیٹا جاتا ہے اور بھوری بھر کے آپ کے لیے لا کے پیش کر دیتا ہے، اور بھتیجا جاتا ہے اور طویل وقت کے بعد خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ تو پوچھا بھتیجے اور بیٹے دونوں سے، ان کی زوجہ بڑی خوش ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے نے کتنی اپنے والد کی اطاعت کی ہے کہ جو ہی گیا فوراً بوری بھر کے واپس لے آیا۔ تو بھانجا ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آیا۔ تو پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے حکم پورا کیا۔ تو بھانجا اس سے پوچھا گیا کہ بیٹے آپ بھی گئے تھے، آپ خالی ہاتھ کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ میں نے گھاس کے جس تنکوں کو بھی دیکھا وہ تنکا اللہ کی یاد میں مصروف نظر آیا۔ یہ جو سبزہ ہے یہ سبزہ اللہ کی یاد ہے، میں نے جس تنکے کو بھی دیکھا وہ تنکا اللہ کی یاد میں مصروف نظر آیا۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو عقیدہ اور مطابقت میں عمل، اس کو کہتے ہیں صوفیانہ کردار۔ اصل میں صوفیانہ کیفیت، صوفیانہ روش جو بندے کے اندر جو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر میرے بھائیو کوئی شک نہیں اس میں، فتنے اپنے عروج پہ ہیں، حالات بڑے دگرگوں ہیں، اور زمانے میں انتہائی درجے کی خرابی جو ہے وہ جنم لے چکی ہے، اور نت نئے طریقے سے کبھی آنکھوں کے لحاظ سے کبھی کانوں کے لحاظ سے گناہوں کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اگر دن میں اگر ہم اپنے جسموں کو کسی بھی طرح کی تکلیف سے روکنے کا اہتمام کر سکتے ہیں تو اپنی ایمان کو بھی پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور رات کو اگر ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے آرام و سکون میں لے جانے کا اہتمام کر سکتے ہیں تو روحانی بالغی کے لیے کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہانے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس نہج پہ چلنے کا اہتمام کریں تو یقیناً رب ذوالجلال اس دور میں بھی ہمیں دلوں کی پاکیزگی عطا فرما دے۔ تو یہ جس چیز کی جو ہے وہ اصل ضرورت ہے۔ اب آپ کے لیے چلتا ہوں، ایک پہلو میں نے یہ عرض کر دیا اختصار کے ساتھ کہ صوفیانہ کردار آخر بنتا کیسے ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اتنی جلدی کمال نہیں آتا۔ کمال کے لیے بندے کو کمال کی راہوں پہ چلتے ہوئے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر رب ذوالجلال جل وعلا یہ کمال کی راہیں عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے عزیزان گرامی، جو صوفیانہ کردار، صوفی جو ہوتا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ آج کے دور کے اندر مست ملنگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صوفی ہیں، جن کو نہ عقیدے کی خبر، نہ عمل کی خبر، نہ زمانے میں اسلام کی عظمت کی خبر، نہ حق کی بالادستی کی خبر، کوئی کسی چیز کی ان کو خبر نہیں ہوتی، اور نام نہاد لوگ ان کو جو ہے وہ صوفی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ان کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر ان کے سامنے بچھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تصوف کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ سے واپس آئے، ملتان شریف پہنچے تو آپ کو حکم تھا ملتان شریف آنے کا۔ ملتان شریف پہنچے تو وہاں پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خبر جب علماء ملتان کو پہنچی تو انہوں نے آگے سے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ حضرت کی بارگاہ میں ابھی آپ ملتان شہر سے باہر ہی تھے کہ پیش کر دیا۔
اب دودھ سے بھرے ہوئے پیالے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملتان شریف اس وقت علماء سے بھرا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا ہے، آپ کو یہاں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج یہاں اس دور کے اندر انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے اہل علم بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو خیر اندیش اور دور اندیش ہوتے ہیں۔ بیچارگی اس حد تک آگے بڑھی ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرے بندے کو برداشت نہیں کیا جاتا، یہ انتہائی کمزور معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ عمل کی راہ پہ چلتا ہے، ایک کے بعد دوسرے مہینے میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارگی کا شکار کسی دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علم اور عمل کا عظیم مرقع اور مجموعہ بننے کے بعد جب ملتان میں واپس تشریف لاتے ہیں تو علماء آگے سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ ملتان شریف بھرا ہوا ہے، اس میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی کے سامنے علامت کے طور پر دودھ کا بھرا ہوا پیالہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت یہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ اس بات کی علامت ہے کہ ملتان شہر پر ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت گلاب کا ایک پھول منگوایا اور اس دودھ کے بھرے ہوئے پیالے کے اوپر رکھ کر واپس بھیج دیا۔ تو لوگ علماء جو دوربین تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کوئی ظاہر پرست نظر نہیں آتا، حقیقت پرست نظر آ رہا کہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے پر پھول گلاب کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری حیثیت یہی ہوگی اس ملتان شہر کے اندر۔ تو یہی کہ اس وقت جو علماء تھے ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کے نام باقی ہیں، وگرنہ سب کے نام گم ہو گئے تاریخ کے اوراق کے اندر۔ رب ذوالجلال نے حضرت بہاؤالدین زکریا کو بقا عطا فرمائے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو صوفی عالم صوفی ہو اور وہ اپنے نہج پر صحیح طریقے سے چل رہا ہو تو زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، زمانے میں فساد نہیں کرتا بلکہ زمانے کے اندر خیر کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ساتھ یہ بھی واضح رہے، آپ سے مراد ہوگا پھر زمانے میں اس وقت جو فساد ہے علماء کا، اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں۔ یہاں یہ بھی بات ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو کتاب لکھی کشف المعجوب شریف، صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنی ظاہر اور باطن میں پاکیزہ ہوتا ہے، وہ مریض نہیں ہوتا۔ وہ جب زمانے میں آ کر اپنا کام شروع کرتا ہے تو پھر زمانے کے حالات کو دیکھتا ہے، کون کس طرح کی مرض میں ہے، وہ اس کے مرض کو دور کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے مرض کے لحاظ سے جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ علاج تشخیص کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ حضرت کے پاس آئے کہ وہ عمل کے لحاظ سے مریض ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، تو اس کا اس لحاظ سے اہتمام ہوگا۔ سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ لایا گیا جو عمل کے لحاظ سے مریض تھا، آپ نے اس کے لحاظ اس پر انفرادی کوشش کا اہتمام کیا۔ اتنا عالمانہ حیثیت رکھنے والی شخصیت انفرادی کوشش کرنے کا اہتمام کر رہی ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر انفرادی کوشش کا اہتمام یہ ختم ہو گیا، ہم صرف عیب دیکھ کر اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کا جہاں تک ممکن ہو سکے اہتمام، یہ انتہائی مشکل ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ حضرت نے اس کی اصلاح کا اہتمام کیا انفرادی طور پر، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شب برات تھی اس رات، یعنی کہ مغرب کے بعد بیٹھ کر اس پہ انفرادی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ہے انفرادی کوشش کا کہ جو مرض ہے اس مرض کے لحاظ سے اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کا مرید حضرت سعید الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ولایت کی اور روح کی اور اس طرح کی حقائق پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ کس طرح کا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو صوفی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کس نہج پہ اہتمام کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے کوئی بندہ مریض ہے تو اس کے لحاظ سے اہتمام کرنا، اور ایک ہے اس کا مرض اور ہے، یعنی کہ وہ کسی اور رستے پہ چلنے والا ہے، اس کے لحاظ سے اہتمام کرنا۔ حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے اسی نہج پر کہ حضرت ولایت کیا ہے، حقیقت روح کیا ہے، عقل کیا ہے، اور ہدایت ولایت کی مناسب راہیں وہ کیا ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ اب دو راہیں تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مولانا عمر صاحب آگے تشریف لائیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضرت جو ہے کہ حقیقت ولایت کیا ہے، حقیقت روح کیا ہے، اور ہدایت کے اس رستے پہ چلنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کے لحاظ سے سیدھا رستہ کون سا ہے، ذرا اس پہ آگاہ فرمائیے۔ اب آپ محض صوفی نہیں تھے بلکہ عالم صوفی تھے، اور عالم بھی ایسے کہ جن کو حقیقت تک آگاہی تھی، حقیقت تک رسائی تھی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہاں پر یہ یاد رکھیے گا، اب اس وقت ملتان میں تھے
جس وقت آپ سے یہ سوال کیا گیا، اور آپ کے پاس کوئی لمبا چوڑا کتابوں کا دفتر نہیں تھا کہ جس کو آپ سامنے رکھے ہوتے سوال کا جو ہے وہ جواب اہتمام فرماتے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کشف المحجوب لکھی۔ یہ جو کشف المحجوب کتاب ہے یہ آپ نے ملتان شریف میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کے لیے لکھی، اور اس کو لکھ کے پیش کیا کہ جہاں تک میرے پاس علم کا ذخیرہ تھا اس میں سے یہ چنیدہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیش کر دی ہیں، امید ہے اللہ اسی کی برکت سے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جو صوفی ہے اس کا انداز، کہ کس انداز کے ساتھ وہ معاشرے میں برائیوں کو دور کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور افراد کی اصلاح کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نظر دوڑائیں امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائی صرف فرد واحد کی ذات تک ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائی اس نہج کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ پورے نظام کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں صوفی کا کردار اور ہوتا ہے، یہ بات واضح رہے، ایسے میں صوفی کا کردار اور ہوتا ہے۔ ایسے میں صوفی ہرگز یہ نہیں کرتا کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا وہ اپنا وقت گزارے اور یہ کہے کہ میرا ان مشاغل سے کوئی تعلق نہیں، میرا صرف یہ ہے کہ میں اپنے تسبیح کر کے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لوں۔ زمانے کے اندر اگر برائی جنم لے رہی ہو اور برائی اس نہج پہ جا رہی ہو کہ پورے نظام کو لپیٹنے کے در پہ ہو، ایسے میں صوفی کا یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حسینی کردار ادا کرے۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا شریف میں ہمیں جو پیغام دیا وہ اسی چیز کا نام ہے۔ آپ سے بڑھ کے صوفی کوئی نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کے تصوف کی حقیقت اور اسلام کی عظمت کو سمجھنے والا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو کردار پیش کیا اسی نہج پر امام ربانی آگے بڑھتے ہیں، اور آپ ان کی پورے مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ شاہ صاحب ابھی تشریف لانے کو ہی ہیں، وہ عقائد اہل سنت جو ہیں وہ تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک طرف عقائد کا اہتمام فرما رہے ہیں، اعمال صالحہ کی تلقین فرما رہے ہیں، فقہ کی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھا رہے ہیں اور حقیقت کے معاملات لوگوں کے سامنے کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں پر اکبر بادشاہ کی طرف سے زمانے پر جو فتنے لانچ کیے جا رہے تھے ان فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے صوفی کا انداز، یہ بات واضح رہے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ سمجھ لیا گیا محض کہ صوفی کا کام محض جبہ و دستار پہن کر لوگوں کو پھونک مارنا ہے، اس کے سوا صوفی کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی صوفیت رکھتا ہے تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ بڑے واضح طریقے سے فرمایا کہ ایسی بغیرتی والی مولویت ہمیں نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتی۔ یہ وہ کردار تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو بڑے بڑے فتنے جو آپ کے دور میں ہوئے ان میں بڑا فتنہ تھا قادیانیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔ ایک مقام پر یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اے قادیانی آؤ مقابلے میں آؤ، میں بھی حکم دیتا ہوں تم بھی اپنے قلم کو حکم دو، بجائے یہ کہ خود لکھنے کے قلم لکھے، اگر جو سچا ہوگا اس کا قلم جو ہے وہ لکھنا شروع کر دے گا۔ لیکن حقیقت یہ زمانہ دیکھ چکا تھا کہ سچائی جس کے کندھوں پہ ناز کر رہی تھی وہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو میرے بھائیو صوفیاء کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس طرز کے لحاظ سے وہ اس کے علاج کا اہتمام کرتا ہے۔ اب آج کے اس دور کے اندر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ زمانے میں فتنے اس وقت دو طرح کے ہیں، ایک ہیں بیرونی فتنے اور ایک ہیں اندرونی فتنے۔ بیرونی فتنے ہیں لبرلزم، سیکولرزم اور اس طرح کے نئے نئے فتنے جو کہ لانچ کیے جا رہے ہیں، اور اندرونی فتنے کے عقائد کے لحاظ سے اور اعمال کے لحاظ سے نت نئے انکار کی جو راہیں ہیں وہ مارکیٹ میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے میں اگر یہ کہیں کہ جو صوفیاء علماء ہیں، صوفی علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جبہ دستار سنبھالیں، نماز پڑھیں، تسبیحات کریں، لوگوں کو باعث و تلقین کریں، اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف اٹھا کے دیکھیں، صرف اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ داتا صاحب جیسا صوفی بندہ جو کہ ہاتھ میں محض تسبیح لیے لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن جب عالمانہ انداز کے ساتھ زمانے کی برائیوں پہ نظر ڈالتا ہے تو ہر شے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے طرز عمل حضرت سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں آج فی زمانہ یہ ضرورت ہے، ہم اگر عالمانہ نہج یعنی کہ مکمل عالم بننا وہ نہیں ہو سکتا، مکمل صوفی ہونا وہ نہیں ہو سکتا،
تو کم از کم صوفیوں کی راہوں پہ چلنا اور عالمانہ انداز رکھنا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ فی زمانہ جو فتنے ہیں ان کو صحیح طور پہ سمجھنے کا اہتمام کیا جائے اور اپنے کردار کو اس طرح کا بنایا جائے کہ زمانے میں جو برائی ہے اس کی حقیقت سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر ہم برائیوں کی حقیقت نہ سمجھ پائیں گے، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، آنے والا دور انتہائی شدید ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ عقیدہ ایسا خرابی والا لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ عام بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا، اور عمل کے لحاظ سے ایسے فتنے سامنے آ رہے ہیں کہ عام بندے کی اس حد تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو صرف ایک صورت ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح ہمارے اسلاف نے اصلاح کا اہتمام کیا، اس اسلاف کی نہج کو سمجھا جائے اور ان کے طرز کو دیکھا جائے اور ان کے جو تعلیمات ہیں اس میں تھوڑا سا اپنی جو صحیح علمی مجالس ہیں ان میں بیٹھ کر جو خوب غور و خوض کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ حاصل کر لی جائے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی کردار ادا کر پائیں گے۔ وگرنہ یاد رکھیے رب ذوالجلال جل وعلا مکافات عمل کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں حقیقت رساں بنائے، حقیقت شناسہ بنائے، اور ہر طرح کی وہ راہیں کہ جن راہوں پر چلنے سے فکر و عمل میں کسی طرح بھی خرابی آتی ہے اس سے رب کریم جل وعلا ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا میرا آج کا موضوع جس کو میں نے چاہا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں کہ اصلاح معاشرہ میں صوفیانہ کردار کی ضرورت اور اہمیت، کہ بڑے تحمل کے ساتھ معاشرے کے اندر فتنوں کو سمجھ کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اندھا دھند آگے بڑھنے سے نیا فتنہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور اگر رک کر سمجھ کر زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو امید ہے رب کائنات جل وعلا اس کی اصلاح کا سلسلہ بھی ہمارے ہاتھوں ہو جائے گا اور زمانے میں خیر کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا جو الفاظ بیان کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور اس میں جو خطا ہوئی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ شاہ صاحب امید ہے رستے میں ہی ہوں گے، میں نے پوری انہیں عرض کی تھی کہ 5:45 بجے تک تشریف لے آئیے گا، تو اتنی دیر تک ہم جناب